بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ان سب مہربانوں کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری نظم مکہ بہت پسند کی۔ اتنے خوبصورت کمنٹس آئے اور اتنی پیاری پیاری باتیں انہوں نے لکھی کہ میرا جی خوش ہو گیا۔ انہی میں سے میرے کچھ دوستوں نے اور مہربانوں نے یہ فرمائش کی کہ یہ حج کا موسم ہے اور آپ نے حج کے اوپر اور کچھ سفر نامے لکھے ہیں، تو ہمیں کسی سفر نامے میں سے ایک باب سنائیے۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی۔ اب آج کل حج کا موسم ہے، جو خوش نصیب ہیں وہ تو چلے جائیں گے، باقی ہم سب دلوں میں حسرتیں لے کے دیکھتے رہیں گے خانہ کعبہ کو ٹیلی ویژن پر اور طواف کرنے والوں کو۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے 2-3 سفر نامے لکھے ہیں۔ اللہ نے مجھے بہت دفعہ اپنے گھر آنے، حج کرنے اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کی ہے، تو میں اپنے ایک سفر نامے میں سے آپ کو اپنا لکھا ہوا ایک باب سناتی ہوں۔ یہ میرے ہی جذبات نہیں ہیں، میرا خیال ہے سننے والوں میں سے ہر ایک کے ایسے ہی جذبات ہوں گے۔ اس جو سفر نامہ میں نے یہ لکھا ہے، اس کا نام ہے باولی بھکارن۔ جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طیارے کا دھاڑتا چنگھاڑتا دل خاموش ہو گیا ہے۔ وہ عرب جس کے غار ہرا سے ایمان اور ایقان کا ایک نورانی جھرنا پھوٹا تھا، میں اسی عرب کی سرزمین پر اترنے والی ہوں۔ دروازہ کھلا، مسافر اترنے لگے، میں بھی باہر آ گئی۔ لو کے ایک تیز تھپیڑے نے مجھے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ میں ان تھپیڑوں سے آشنا ہوں۔ ایسے ہی لو کے تھپیڑے بہاولپور میں بھی چلا کرتے تھے۔ لو کے جھکڑ ریگستان کا خاصا ہوتے ہیں، مگر ان تھپیڑوں میں ماں جیسی شفقت اور استاد جیسی سرزنش ہے۔ ماں کے بعد استاد ہی تو آلائشیں دور کرتا ہے۔ سب کہہ رہے تھے کہ جدہ میں آج کل بہت گرمی ہوگی۔ کیا گرمی شوق کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے؟ ہر شوق کو کسی نہ کسی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوق کی گرمی موسم کی حدت کے ساتھ مل کر جذبے کو دو آتشہ کر دیتی ہے۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے زمین پر کھڑی ہو گئی ہوں۔ ہوا میری رہنمائی کرنے لگی ہے، ادھر ادھر ٹھہرو۔ میں خوشی میں لہراتے ہوئے پیرہن سنبھالتی ہوں۔ ٹھہرو، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہمارے میزبان ہمیں سیدھے گندھارا پیلس ہوٹل میں لے آئے ہیں۔ یہیں ٹھہرنا تھا، پروگرام میں تو یہی طے تھا کہ روزہ کھولتے ہی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور خانہ خدا میں عشاء کی نماز اور تراویح ادا کر سکیں گے، مگر ڈرائیور نے کوئی مجبوری بیان کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ صبح 3 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے اور فجر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کر سکیں گے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو پانی سے ظاہر کا وضو اور توبہ سے باطن کا وضو کرتا ہوں، پھر مسجد میں جا کر مسجد الحرام کا مشاہدہ کرتا ہوں اور مقام ابراہیم کو دونوں ابروؤں کے درمیان تصور کرتا ہوں، بہشت کو دائیں ہاتھ اور دوزخ کو بائیں ہاتھ دیکھتا ہوں، پل صراط کو زیر قدم سمجھتا ہوں، ملک الموت کو پشت پر، پھر دل خدا کے سپرد کر کے تعظیم کے ساتھ حرمت سے قیام، ہیبت سے قرت، تواضع سے رکوع، تضرع سے سجدہ، حلم سے قعود اور شکر سے سلام کرتا ہوں۔ رو نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا، ابھی بہت وقت ہے، صرف تو اپنا وضو ہی صحیح کر لے۔ سحری کو عرب سحور کہتے ہیں۔
سحور کے بعد ہم لوگ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ راستہ ہمیں بذریعہ کار طے کرنا ہے۔ ستاروں کی لو ابھی باقی ہے۔ اندھیرا آسمان سے لپٹ کر الوداعی بوسہ لے رہا ہے، ابھی رخصت نہیں ہوا۔ سارا ماحول سناٹے میں ڈوبا ہے، لیکن شہروں کی بتیاں باقاعدہ روشن ہیں، جس طرح شہر دل میں جگمگ جگمگ دیے جلتے چلے جا رہے ہیں۔ عرب کی سرزمین تک آ گئی ہوں، جمال دل نشیں تک آ گئی ہوں۔ سعودی عرب میں ماہ سیام کے دوران لوگ راتوں کو سوتے نہیں، کام کرتے ہیں، اس لیے یہاں رمضان کی زندہ راتیں دل کی طرح دھڑکتی نظر آتی ہیں، اور شب زندہ دار ماہ عرفان کی مستی میں چور نظر آتے ہیں۔ بھلا کون نادان ہوگا جو راتوں کو سو کر یہاں بھی گزار دے۔ یہاں رمضان المبارک کے احترام میں دن کو سارے کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں۔ افطاری کرنے اور تراویح پڑھنے کے بعد رات کے 9 بجے تمام دفاتر اور کاروباری مراکز کھل جاتے ہیں، پھر یہ کاروبار صبح 3 بجے تک یعنی سحور تک جاری رہتے ہیں۔ جوں جوں موٹر شہری آبادیوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، چہل پہل کم ہوتی جاتی ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر دیکھتی جاتی ہوں۔ دور و نزدیک ٹمٹماتی بتیوں میں کوئی شے واضح طور پر نظر نہیں آ رہی۔ اوپر آسمان، نیچے کھلی زمین، ملگجا سا اجالا اور چھوٹی بڑی عمارات۔ جانے میں کیا کھوجنے کی کوشش میں ہوں۔ جب باہر دیکھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے باہر دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی شہر، پرانے شہروں کی آغوش میں تہذیب نو کے فیڈر اپنے منہ میں لیے ہوئے نومولود نوخیز شہر۔ اندر دیکھو، آج اپنے اندر دیکھو، وہاں گھور اندھیرا اور گھپ سناٹا ہے۔ اے رب کعبہ، اے رب کعبہ، میں آداب الفت سے نابلد ہوں، تیرا کرم مجھے کھینچے لیے آ رہا ہے۔ اندر گھور اندھیرا ہے، باہر گھپ سناٹا ہے۔ جنم جنم سے یہی ارمان لیے پھرتی تھی، آج وہ دن آیا تو چپ کے بگولوں نے میرے ارد گرد حلقہ بنا لیا ہے۔ یہی ارمان لیے پھرتی تھی، ڈر رہی ہوں، ڈرتی ہوں، جیسے کوئی سوکھے پتوں پر چلتا ہے اور چاہتا ہے کہ چرمر کی آواز نہ پیدا ہو۔ اس بوسیدہ مسلح پر بیٹھ کر میں تیرے احساس کو اپنی پیشانی پر سجا لیتی تھی، تجھے اپنی ہتھیلی کے قریب محسوس کر لیتی تھی، دل کی ہر بات بے باکانہ تجھے کہہ دیتی تھی۔ آج جب تیرے گھر کے قریب آتی جا رہی ہوں تو اپنے ظرف کو پہچان کر زمین کے اندر گڑتی چلی جا رہی ہوں۔ منقول ہے کہ ایک بار ایک سید زادے نے حج کا ارادہ کیا۔ جب بغداد پہنچا تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو، کس کی اولاد ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، سید ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ 2 تلواریں چلایا کرتے تھے، ایک کافروں پر اور دوسرے اپنے نفس پر، تم ان کی اولاد ہو، کون سی تلوار چلاتے ہو؟ یہ سن کر وہ بے تاب ہوا اور غش کھا کر گر پڑا۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کتنی آوازیں کانوں میں گونج رہی ہیں، کتنی نصیحتیں کانوں میں گونج رہی ہیں۔ میری دعاؤں کی گٹھڑی کہیں راستے میں گر گئی ہے۔ گھر سے چلی تھی تو ساری دنیاوی ضرورتوں اور خواہشوں کو ایک گٹھڑی میں باندھ لیا تھا۔ روزانہ اپنے گھر بیٹھ کر انتہائی ڈٹھائی اور دھڑلے سے مانگا کرتی تھی، نت نئی بھیک، نت نئی خیرات
اور آج تو مانگنے کا دن ہے، بخشش کی گھڑی ہے، رب کعبہ کے در پر جھولی پھیلانا ہے۔ بڑی سے بڑی گٹھڑی کیوں نہ اٹھاتی، پر نہ جانے وہ گٹھڑی کہاں گر گئی ہے۔ خانہ کعبہ پر نظر گئی تو وہیں ٹھہر گئی، ہونٹ تھر تھرائے تو ساکت ہو گئے۔ رب کعبہ، رب کعبہ، رب کعبہ، بس سانس میں تو یہی آواز آ رہی تھی۔ اس قدر حسین، اس قدر نرالا، اتنا مکمل، اتنا اجالا، ایسا انوکھا، اتنا پیارا، کتنا زندگی بخش یہ تیرا گھر ہے، یہ ساری دنیا سے وسیع گھر ہے۔ اس میں تیرے تنگ دل بندے، تیرے سنگ دل بندے دل کی سیاہیاں دھونے کے لیے چلے آتے ہیں، رونے کے لیے چلے آتے ہیں۔ مانگ، دل نے کہا مانگ۔ آج آنکھ کا موسم ہے، آج آنکھ کی باری ہے، آج بصارت کو باریاب ہونا ہے، آج زبان چپ رہے گی، گنگ رہے گی، آج آنکھیں بولیں گی۔ میں اندر آؤں کہ شرم کی بکل میں چھپ جاؤں، یہ تار تار چنری، یہ چھید چھید ہاتھ، پھیلاؤں کہ نہ پھیلاؤں، چھپوں تو کہاں چھپوں، سکتا سا کیوں ہو گیا ہے مجھے۔ جہاں لال و جواہر کے ڈھیر لگے ہوں وہاں بھکارن بن جاتے ہیں۔ بھکارن بن جا، اٹھ بھکارن بن کے تن من کی جھولی پھیلا دے۔ بابلی بھکارن کو کیا ہوا ہے، دوڑ اٹھی ہے، جانے کیسے، جانے کس طرح، گھومتے ہوئے لوگوں کے سمندر میں کود گئی ہے۔ زمین نے اپنے محور کے گرد گھومنا کس سے سیکھا؟ بندے سے سیکھا کہ بندہ اپنے آقا کے گرد گھومتا رہتا ہے، دیوانہ وار، پروانہ وار۔ یہاں تو بے شمار لوگ ہیں، ہر رنگ، ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر ملت کے، ہر زبان بولنے والے، مرد و زن، بچے، بوڑھے، مریض، لاچار، بیمار، معذور، مگر سب دوڑ رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں، بلند آواز میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ محبت آواز بن گئی ہے، عشق نطق میں ڈھل گیا ہے، زبانیں الگ ہیں، پکار ایک ہے، چہرے جدا ہیں، رفتار ایک ہے، لپک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، کھوج رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اگلے موڑ پر کچھ اور دیوانے غریباں چاک کر کے ان میں آ شامل ہوتے ہیں۔ یہاں ہر موڑ پر اندر آ جانے کی اجازت ہے، ہر قطار میں شامل ہو جانے کی اجازت ہے۔ معلم ان نوواردوں کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ آؤ ہم تمہیں اللہ کو پکارنے کا طریقہ بتائیں، آؤ تمہیں طواف کرنے کا سلیقہ سکھائیں، آؤ آؤ تمہیں رسم محبت کی باریکیاں سمجھائیں۔ محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی، عشق رسموں سے ماورا ہے، محبت سلیقے سے مبرہ ہے۔ پھر وہ عبادت کی، نطق کی مرہون منت کیوں ہو؟ سجدے کا کوئی دستور نہیں ہوتا۔ بے خودی میں دل نے چاہا جس طرف سر رکھ دیا، بے خودی میں سب بجا ہے جس طرف سجدہ کریں۔ آج سجدے کی آزادی ہے، ہر جا ہر طرف وہی وہ ہے۔ آج محبت کرنے کی آزادی ہے، آج جنون خرد پر بھاری ہے، آج پکارنے کا دن ہے، آج رونے کا، چیخنے کا، چلانے کا دن ہے۔ بکھارن کے پاؤں میں اتنی تیزی کہاں سے آ گئی؟ لوگوں ہٹو، راستہ دو، جانے آج جنون کیا کر بیٹھے۔ وہ گھوم رہی ہے، دیوانی ہوئی جا رہی ہے، یہ دل کو کیا ہوا جا رہا ہے؟ وہ اس قدر قریب ہے پھر بھی دکھائی نہیں دیتا، کیا یاور نصیب ہے پھر بھی بصارت میں کمی ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں یہاں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ کبھی گھر کا مکین بھی چپ کے بیٹھتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اندر سے آواز نہ آئے؟ آواز پہلے اندر سے آتی ہے۔
اندر گھپ سناٹا ہے، گھور اندھیرا ہے، اجالا کر دے، سویرا کر دے، نور سے بھر دے۔ دائرے میں گھومتی ہوئی بیکارن چاروں طرف دیکھ رہی ہے، پھر ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھاتی ہے، نگاہ جھک جاتی ہے، ساری کائنات پر کالا پردہ چھا جاتا ہے، حجاب ہی حجاب۔ بیکارن نے بے تاب ہو کر سیاہ پردے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا ہے۔ پردہ خوشبوؤں کی آبشار بن گیا ہے۔ شاید یہ تیری خوشبو ہے مالک۔ بیکارن نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رگڑے ہیں، اتنی بھیک سے تسلی نہیں ہوتی۔ وہ پھر تیز تیز دائروں میں گم ہو گئی ہے۔ خوشبو تو تحلیل ہو گئی، نہ تن میں رہی نہ من میں رہی۔ اگلے چکر میں بیکارن نے پھر پردے کو تھام لیا ہے، کالے پردے پر اپنا سر رکھ دیا ہے۔ آنسوؤں کی ایک بوچھاڑ نکلی ہے۔ پردہ ہنس پڑا ہے۔ دیکھو دیکھو، لوگ اگلے چکر میں جا چکے ہیں، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، تو کہاں کھوئی ہے؟ 7واں چکر پورا ہونے والا ہے۔ بکھارن رو رہی ہے، لوگ چلا رہے ہیں، اے پردے کے اندر مکیں، اے پردہ نشیں، مخمل کے اجالے، انوکھے نرالے آ تو گئے ہیں، جانے کی رسم کیا ہے؟ نہیں جائیں گے دیوانے، آج بھیک کے بغیر نہیں جائیں گے دیوانے۔ بکھارن نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود سے خوشبو اٹھی ہے، خوشبو نے اس کو قسم دی ہے، اب جھوٹ نہ بولنا، چھل اور فریب نہ کرنا، اس زبان کو آلودہ نہ کرنا۔ بکھارن کے تن میں آگ لگ گئی ہے، دیوانہ وار بھاگ اٹھی ہے، قسم نے تن کے سارے بھید کھول دیے ہیں۔ لوگ مجنوں بنے بھاگ رہے ہیں۔ لوگو، تم کیوں دیوانے ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں بھی اس نے قسم دی ہے؟ کیا دیکھ کے باولے ہو رہے ہو؟ سجدے سجدے سجدے، جگہ جگہ جھکے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں۔ نوافل ادا کر کے بکھارن کھڑی ہو گئی ہے۔ طواف تو ہو چکا، پھر قلب حزین میں بے چینی کیوں ہے؟ یہ اضطراب کیسا ہے؟ گھر سے چلی تھی تو خیال تھا کہ جنم جنم کی بے قراریوں کو قرار آ جائے گا، زندگی کے ابہام میں مفہوم کے رنگ اتر آئیں گے، مگر جی تو کچھ اور بھی بے قرار ہو گیا ہے۔ آنکھ تو بے شمار موتی لٹا کے بھی سسک رہی ہے۔ یہ رحمت کا پرنالہ ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ یہ مقام ملتزم ہے۔ یہاں دیوانے لوگ سینہ چاک کر دیتے ہیں اور جیسے اپنے اللہ سے لپٹ جاتے ہیں۔ دیکھا تم نے؟ دہلیز کو سینے سے لگائے یوں چمٹے ہیں جیسے موت ہی ان کو جدا کر سکے گی۔ یہ اللہ کا دروازہ ہے، اس کے گھر کی چوکھٹ ہے۔ فقیر چوکھٹ پر کھڑے صدا لگا رہے ہیں، اور پھر جس چوکھٹ سے کچھ ملنے کی امید ہو اس سے کون جا سکتا ہے؟ بکھارن نے فقیروں کی بھیڑ کو چیرا اور خانہ خدا کی دہلیز کے اوپر سر رکھ دیا۔ سامنے آ جا، پردہ اٹھا دے، بجلی گرا دے۔ اری او دیوانی، پاگل احمق، خانہ کعبہ کی دہلیز پر سر رکھے کیا دعا مانگ رہی ہے؟ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کعبہ دیکھ۔